الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے. اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے. اور اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی کتب تیرے بارے نیارے ہوں گے. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سلطنت حکومت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سلطنت حکومت سے محروم فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. رب العالمین نے قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا قل اللہم مالک الملک. اے حبیب آپ فرما دیجئے یا یوں عرض کیجئے کہ اے ملک کے مالک. آپ فرماتا آپ عرض کیجئے کہ اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے
اسے عزتوں سے نوازتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تمام بھلائیاں بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تمام بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں سب کے سب تیرے دست قدرت میں ہیں، اور بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے جس کو چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے۔ اس کے ہاں دولت، مال، رنگ، خوبصورتی، یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کے ہاں جس چیز سے بندہ عزت پاتا ہے، یعنی رب تعالیٰ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت و تکریم کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ جتنا تقویٰ میں بندہ پختہ ہوتا جائے گا، جتنا تقویٰ کا معیار اچھا ہوتا جائے گا، اتنا رب تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرے گا، اور رب العالمین کے ہاں عزت سے بھی نوازا جائے گا۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی شخص کو اہمیت نہیں دیتے، مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، خاندانی معاملات کی وجہ سے، یا خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے، ظاہری طور پر بندہ اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم لوگ جو ہے نا پرکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ رنگ بھی خوبصورت نہیں ہوتا، ظاہری طور پہ معاملات بھی، مالی طور پہ بھی کمزور ہوگا، لیکن رب العالمین کے ہاں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ اور ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں ایک جو ہے عظیم ہستی کی مثال، جن کو دنیا جو ہے وہ مالی طور پہ کمزور ہونے کی وجہ سے دنیا دار نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و قیمت، ان کی منزلت، ان کی جو عزت ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ ان میں حضرت بلال مؤذن رسول، رب تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور نہ ظاہری طور پہ شکل و صورت کے حساب سے، رنگت، نسل تک کمزور تھے، لیکن جانتے بھی تھے لوگ۔ کون جانتے تھے؟ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل تھا، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی جانتے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان ہے، فرمایا کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر سیدنا و عتیق سیدنا، فرمایا حضرت ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں، اور جن کو انہوں نے خرید کر آزاد فرمایا ہے وہ بھی امت کے سردار ہیں، وہ بھی امت کے سردار ہیں۔
تو اس لیے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 3756 ہے یہ، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور جن کو انہوں نے خرید کر آزاد فرمایا ہے وہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ تو اس لیے حضرت بلال جو ہے ان کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف حمیدہ ان کو بہت عطا فرمائے تھے۔ آپ کا دل محبت الہی بھرپور تھا، رب تعالیٰ کی محبت یوں تھی کہ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ظالموں نے ظلم کیا، بربریت کی انتہا کر دی، اور آپ کی زبان پر کوئی اور جملے نہ تھے بلکہ آپ کی زبان پر احد احد، ایک خدا، بس یہی الفاظ تھے، کیونکہ اللہ کی محبت کا معیار، اب یہ تو تھی نا اللہ سے محبت اتنا تھی کہ مارے کھا کر ظلم بربریت برداشت کرنے کے بعد بھی زبان پر نہ کوئی گلا شکوہ آیا، نہ کوئی ایسے الفاظ آئے، اگر الفاظ آئے بھی تو وہ الفاظ آئے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، بس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی چاشنی جب مل گئی، جب عشق مصطفیٰ کی چاشنی ملی تو فرمایا کہ وہ بھی یوں ملی کہ بوقت وصال بھی حضور علیہ السلام کی ملاقات کی خوشی میں جھوم رہے تھے حضرت بلال کہ میری ملاقات سرکار سے ہونے والی ہے، ملاقات سرکار سے ہونے والی ہے، قبر میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوگی، بخاری شریف کی حدیث بات ہے، زیارت ہوگی، اب وہاں سوال جواب بھی ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب کیا کہتا ہے، نہیں، میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اب اگر ہوگی دل میں عشق مصطفیٰ کی چاشنی، محبت مصطفیٰ دل میں ہوگی تو پہچان بھی ہوگی، سرکار کی زیارت بھی ہوگی، پہچان بھی ہوگی، اور انشاءاللہ قیامت میں محشر کے میدان میں شفاعت کبریٰ بھی نصیب ہوگی۔ اور حضرت بلال سرکار سے ملاقات کی خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ میری ملاقات جو ہے سرکار سے ہونے والی ہے، اور یہ تو تھی نا چھوٹی مثالیں ہم نے دی ہیں اپنے حساب سے، ورنہ ان کا محبت الہی کا معیار بھی بہت اونچا تھا اور عشق مصطفیٰ کا معیار بھی بہت اونچا تھا، بہت اونچا تھا۔ اب ذرا مجاہد کیسے ہیں؟ غزوات میں، تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، بڑے مجاہد ہیں۔ 27 غزوات میں حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس جو ہے شرکت فرمائی ہے، کتنے؟ 27 غزوات میں۔ یہ بات کی بات ہے کہ کچھ ان میں غزوات ہوئے اور کچھ نہ ہوئے، کچھ میں صلح ہو گئی، کچھ میں کافر ڈر کے بھاگ بھی گئے، لیکن 27 غزوات ہیں۔ اور ایک لقب حضور کا یہ بھی ہے کہ جنگی نبی، جنگ فرمانے والے۔ حضرت بلال بھی ساتھ ہیں اور صحبت مصطفیٰ، محفل مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے، ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے۔ جب بھی دربار مصطفیٰ لگتا، ایک طرف جناب صدیق موجود ہوتے تو کہیں جناب فاروق اعظم بیٹھے ہوتے، حضرت عثمان ذوالنورین ہوتے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود ہوتے، کہیں حضرت طلحہ بن برا بیٹھے ہوتے، حضرت زبیر بن عوام بیٹھے ہوتے، عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوتے،
سامنے حضرت بلال بیٹھتے اور حضرت بلال بیٹھے اور خطاب فرمانے والے، واعظ فرمانے والے، تربیت فرمانے والے وہ کون؟ آمنہ کے لال ہے، آمنہ کے لال ہے۔ اس لیے تو کہا کیا کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عثمان علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کی مجلس میں بیٹھتے، سرکار کی محفل میں آ کے بیٹھنے والا پھر خالی نہیں جاتا تھا، بلکہ جس طرح اٹھ گئی نگاہ مصطفیٰ، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کی محفل میں بیٹھتے، پھر وہ وقت آیا کیونکہ سرکار کے ہاں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت و تکریم کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر رسول اللہ کے دربار میں غریب بھی آتے بیٹھتے، امیر بھی آتے بیٹھتے۔ وہ وقت بھی آیا جب سرکار کے دربار میں کچھ عمراء آئے، کچھ امیر لوگ آئے، آ کر کہا کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں شرم آتی ہے، آپ ان کو نکال دیجئے، پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ سرکار نے فرمایا نہ، غریبوں کو نہیں اٹھانا۔ سرکار نے غریبوں سے محبت فرمائی ہے، سرکار نے غریبوں سے محبت فرمائی ہے، رنگ شکل و صورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو معیار بتایا تھا اسی پہ۔ اب حضرت بلال کا ذرا خاندانی پس منظر دیکھیے، مؤذن رسول، خازن نبی مصطفیٰ، حضرت بلال، آپ کا نام نامی اس میں گرامی بلال ابن رباح ہے، والد کا نام رباح، بلال ابن رباح ہے۔ آپ کی ولادت جو ہے یمن اور عرب کے درمیان ایک علاقہ ہے حبشہ، وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور تقریباً میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 10 سال پہلے، 10 سال بعد آپ میں پیدا ہوئے۔ یہ حضرت بلال میلاد مصطفیٰ سے 10 سال بعد تقریباً آپ پیدا ہوئے، اور اعلان نبوت کے بعد پہلے اسلام قبول فرمانے والوں میں حضرت بلال کا نام بھی آتا ہے۔ پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت بلال بھی ہیں، اور قبول اسلام جو ہے یہ بہت مشہور ہے۔ پھر ظلم بھی ہوا، لوگوں نے معاملات بھی کیے، تکلیفیں بھی دی، لیکن جب تکلیفیں بڑھ گئیں تو سرکار کے یار باغ اور آج یار مزار
جناب صدیق نے پھر حضرت بلال کو بھاری قیمت پر خریدا اور خرید کر اللہ کی رضا کے لیے جو ہے آزاد بھی فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک کی آیت ہی بھیج دی، قرآن پاک کی آیت ہی بھیج دی، اور سرکار کو اتنا پسند آئی، سرکار نے فرمایا ابو بکر ہمارا حصہ بھی تو شامل فرما لیجیے۔ ابو بکر نے عرض کی آقا سارا مال ہی تو آپ کا ہے، سارا مال ہی تو آپ کا ہے، تو میں آپ ہی مختار مالک ہیں، جو چاہیں آپ حکم فرما سکتے ہیں۔ ہاں حضرت بلال پھر آپ کو آزاد فرمایا گیا۔ آپ کے خاندان کا یہ ہے کہ آپ کا ایک بھائی خالد اور آپ کی جو ہمشیرہ ہے ان کا نام افرا یا افرا جو ہے، یہ سب غلام اور باندھیاں تھے، لوگوں کے غلام تھے، باندھیاں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، اللہ نے عزتیں عطا فرما دی۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہجرت کے بعد باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جب اذان شروع ہونے کا تھوڑا طویل ہے، بہرحال اذان کا جب ٹائم آیا، اذان دینے کی باری آئی، تو پہلی اذان کنہوں نے پڑھی؟ حضرت بلال نے۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، اور صرف اذان نہیں، نماز سے بھی بڑی محبت، مسجد سے بھی بڑی الفت و محبت۔ مسجد سے محبت دیکھیے، چل رہے ہوں مدینے کی گلیوں میں مسجد کی طرف، اور سرکار جنت میں سیر فرما رہے ہوں، وہاں قدموں کی آہٹ سنے حضور، وہاں قدموں کی آہٹ سنی حضور نے، اور پھر حضور نے فرمایا بھی تھا، پہلی اذان پڑی جب بیت اللہ شریف فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد اذان دینے کی باری آئی، تو پھر سرکار نے بلایا بلال کو، بلال جی حضور، فرمایا بلال اذان پڑھو۔ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے، اگر دل میں اخلاص ہو، دل میں محبت الہی ہو، دل میں عشق مصطفیٰ کی چاشنی ہو، تو بندہ بے شک حبشہ میں رہنے والا ہو، رنگ کا بھی کالا ہو، اسلام سے اتنی عزت دیتا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا فرما دیتا ہے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ پھر پوری زندگی سرکار کے ساتھ رہے، مسجد نبوی میں بھی مؤذن کی خدمات دیتے رہے، اور ہر جگہ حضور کے ساتھ ساتھ۔ عالم یہ تھا کہ کبھی بھی حضور کی محفل سے جدا نہ ہوئے، سرکار کا دیدار کرتے رہے۔ اچھا یہ بتائیے، صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام صحابہ، جب تک نماز 5 وقت کی یہ فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت صحابہ کا کام کیا تھا؟ صحابہ کا کام کیا تھا؟ 2 کام تھے، یا تو سرکار کا دیدار کرنا، یا سرکار پہ درود و سلام پیش کرنا۔ یا سرکار کا دیدار کرنا، یا پھر سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ یہ سب کچھ دین ملا حضور کے صدقے، ایمان ملا حضور کے صدقے، نماز ملی حضور کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، بلکہ سب کچھ ملا حضور کے صدقے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب سرکار غزوہ خیبر کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں، آگے جو ہے سرکار نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اور وہاں صحابہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آتے، کبھی دست بوسی کرتے،
کبھی حضور کو وضو کرواتے، کبھی حضور کی خدمت میں آتے، حضور کا بات سماعت فرماتے۔ ایک دیہاتی بکریاں چرانے والا بھی وہاں موجود تھا، وہاں موجود تھا، دور سے وہ سارا منظر دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے، اور اس نے کہا کہ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگ رہی ہے، اتنی محبت لوگ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ وہاں سے چلا، سرکار کے قدموں میں آیا، اسلام کی دولت سے اپنے دل کو منور فرمایا، اور پھر ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی نماز نہیں پڑھی تھی تو وقت جہاد ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں وہ جو ہے سرکار حضور علیہ السلام کے لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے کئی کافروں کو واصل جہنم کر کے جب شہید ہو گئے تو پھر ان کو ڈھونڈا گیا اور سرکار کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف سرکار کا کلمہ پڑھا، سرکار سے محبت کا اظہار کیا، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل کا نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، جب صبح آتے سرکار کا دیدار کرتے، عید سے کوئی کم تو نہ تھا نا۔ پھر حضرت بلال وہ بھی با کمال، کیونکہ جن کا دیدار کرنے آئے ہیں وہ ہے آمنہ کے لال۔ اور پھر کعبۃ اللہ کی چھت پہ جب کھڑے ہوئے تو کعبۃ اللہ کی چھت پہ جب کھڑے ہو کر اذان پڑھنے کی باری آئی، چھت پہ دیکھ کر کافروں نے اس وقت جو ہے بہت کچھ الفاظ کہے، ان میں عطاء بن اسید جو ہے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی قبض ابی حتی لا یری ھذا اليوم، کہا کہ شکر ہے کہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا، یعنی ایک غلام کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے۔ اچھا، سارے اپنی اپنی باری باتیں کرتے رہے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک صرف ابو سفیان کے بعد میں حضرت ابو سفیان بنے، یعنی صحابہ بن گئے، صحابی ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا تھا، لوگوں نے جا کے بتایا نا تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، میں کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے انی لا اقول شیئا اخاف ان یخبر بہ رب السماء، اگر میں نے کچھ کہا تو ان کا رب، آسمانوں کا رب انہیں بتا دے گا کہ میں نے کیا کہا، یعنی سرکار کو رب بتا دے گا، میں کچھ نہیں کہتا۔ اور پھر جب یہ بات آئی نا تو جبریل علیہ السلام آئے سرکار کے پاس، آ کر ساری بات بتائی۔ حضور نے فرمایا قد علمت الذی قلتم، قد علمت الذی قلتم، فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے میں سب جانتا ہوں، تم کیا کہتے ہو سب میں جانتا ہوں، مجھے اللہ نے بتا دیا۔ تو اس وقت پھر دو ہستیاں ایسی تھی، عطاء بن اسید اور حارث بن حشام، یہ دونوں ایسے تھے کہ وہیں پر ان کے دنیا دل کی دنیا بدلی اور کلمہ پڑھ کے سرکار کے غلام بن گئے، سرکار کے غلام بن گئے۔ اور کیوں نہ بنتے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے، محبت الہی ہو، عشق مصطفیٰ ہو، اخلاص جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر
اللہ تبارک و تعالی اسے مقام بھی بہت بلند عطا فرماتا ہے۔ حضرت بلال جو ہے یہ غلام تھے،